آج کی ویڈیو میں ہم ایک سوال کا جواب سنیں گے۔ ایک سسٹر نے سوال پوچھا تھا کہ اشراق اور چاشت کی نماز فجر کی نماز کے بعد کتنی دیر بعد پڑھیں، اس کا وقت کیا ہے اور کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، اس پر ہماری آج کی گفتگو ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ نماز اشراق کی فضیلت کے بارے میں دو احادیث مبارکہ سنیے گا۔ نبی پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز فجر باجماعت ادا کی اور پھر وہیں بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ آفتاب سورج بلند ہو گیا، پھر اس نے اشراق کی 2 رکعتیں ادا کی، تو اللہ رب العالمین اس کو پورے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کے اندر تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز ادا کی اور پھر مصلی پر بیٹھا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا، خیر کے علاوہ اس نے کوئی گفتگو نہ کی، پھر جب سورج بلند ہوا تو اس نے 2 رکعت اشراق کی ادا کی، تو اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اب ہم جانتے ہیں کہ نماز اشراق کے نوافل کتنے، جیسے کہ آپ نے حدیث پاک میں بھی سنا ہے کہ نماز اشراق کے 2 نوافل ہیں۔ اب جو حدیث پاک کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اتنی دیر مصلی پر بیٹھا رہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اتنی دیر وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، فضول گفتگو نہ کرے، جب بھی بولے خیر ہی بولے۔ یعنی اس وقت میں اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیں یا علم دین سیکھنا سکھانا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مسجد میں اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتا تو گھر میں آ کے اگر وہ نماز اشراق اور چاشت پڑھنا چاہتا ہے تو وہ گھر میں بھی آ کے پڑھ سکتا ہے، بشرط یہ کہ اتنی دیر بندہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہے۔ اب جیسے آپ نے جان لیا کہ اس کی 2 رکعت نفل ہے اشراق کی، اس کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت یہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس سے 20-25 منٹ بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے اور دعوہ کبریٰ تک اس کا ٹائم رہتا ہے۔ اس ٹائم کے اندر آپ نماز اشراق ادا کر سکتے ہیں۔ اب ہم نماز چاشت کے بارے میں جانتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ذکر اللہ میں مشغول رہا تو اس کے بعد اس نے چاشت کی 2 رکعتیں ادا کیں تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تو آپ نے سنا کہ اس کی کم از کم 2 رکعت نفل ہیں، اور نماز چاشت کی زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی ہیں۔ آپ 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وقت نہ ہو تو 2 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ ایک حدیث پاک سنیے گا، طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چاشت کی 2 نفل ادا کیے، 2 رکعتیں پڑھیں، تو اللہ رب العالمین اس کو غافلین میں نہیں لکھے گا، اور جس نے 4 پڑھیں اللہ رب العالمین اس کو عابدین میں لکھ دے گا، اور جس نے 6 رکعتیں چاشت کی پڑھیں تو اللہ رب العالمین اس کو اس دن کفایت فرمائے گا، اور جس نے 8 پڑھیں تو اللہ رب العالمین اس کو قانتین میں لکھ دے گا، اور جس نے چاشت کی 12 رکعتیں پڑھیں اللہ رب العالمین جل شانہ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنا دے گا۔ اب میرے محترم بھائیوں، جیسے آپ نے سنا کہ آپ اگر چاہیں تو اشراق کے بھی 2 اور چاشت کے بھی 2 نفل پڑھ سکتے ہیں، اور اگر 4 پڑھیں گے، 6 پڑھیں گے، 12 پڑھیں گے، اس کی فضیلت آپ نے سنی۔ لیکن یاد رکھیے گا
کہ عمل اللہ پاک کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا کیا جائے۔ آپ اشراق اور چاشت کی 2 رکعتیں روزانہ پڑھیں، ہمیشہ کے ساتھ پڑھیں، یہ اللہ پاک کو عمل زیادہ پسند ہے، بجائے اس کے کہ آپ ایک دن 12 پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد 3-4 دن ناغا ہو جائیں۔ اب چاشت کی نماز کا وقت کیا ہے؟ اس کا وقت یہ ہے کہ سورج بلند جب ہو جائے اس وقت سے لے کر زوال کے وقت تک، نصف النہار تک، یوں سمجھیے کہ دن کا جب چوتھا حصہ گزر جائے اس وقت اس کا نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ نماز اشراق پڑھنے کے بعد بھی پڑھنا چاہیں تو نماز چاشت پڑھ سکتے ہیں۔ دین کے حوالے سے اگر کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔